ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر جبار اور آن لائن لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سارے دوم بیٹا سلسلہ جاری و ساری، اور ہمارے آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے جو ایک پیراگراف ہے وہ آپ کے سیکنڈ چیپٹر ہے بیٹا نثر کے حوالے سے، تشکیل پاکستان، اور سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہے میاں بشیر احمد۔ اور اس کا بیٹا جو سب سے اہم پیرا ہے جو کہ صحیفہ سباق کے حوالے سے حصہ لازمی بنتا ہے فائنل پیپرز کا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ وہ ہے اقبال آخر اسلامی اور مغربی علوم کے غائب مطالعے کے بعد یہ، اور اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ تو پہلے تو بیٹا آپ سب جانتے ہیں کہ اقبال کیا ہے، اقبال کون ہے، اقبال کی فلسفی کیا ہے۔ اقبال ہمارے شاعر مشرق ہیں، شاعر فردہ ہیں، شاعر حیات ہیں اور شاعر ملت بیضا ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اقبال پہلے تو بیٹا، اور پھر ان کی فلسفی وہ ہے کیا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سبق کا عنوان مصنف کا نام سے آتا سوال جو اس سے پہلے لکھنے کے بعد آپ تشریف پر آئیں گے، تو اقبال بیٹا اس جو ہے عہد ساز شخصیت ہے، اور اقبال کی فلسفی پہلے تو دیکھیں کہ فلسفہ ہوتا کیا بیٹا۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلسفہ ویو پوائنٹ آف لائف از کالڈ فلسفی از لو آف وزڈم۔ زندگی کے بارے میں کوئی بھی نقطہ نظر فلسفہ ہے، لیکن شرط بیٹا یہ ہے کہ اسے عقل و ادراک سے محبت ہو۔ لیکن کچھ لوگ فلسفرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلسفر از اے بلائنڈ مین ہو از سرچنگ بلیک کیٹ ان ڈارک روم ہو از ناٹ دیئر۔ تو لوگ فلسفے کو اس طرح سے جانتے ہیں۔ تو اقبال کا فلسفہ خود ہی، اقبال کے بہت سی فلسفیز ہیں، لیکن اقبال کا جو سمجھ لیں کہ مرکز ہے، محور ہے، سینٹر پٹل ہے، نقطہ ہے، وہ بیٹا خود ہی کے ارد گرد اقبال کی شاعری جو ہے وہ گھومتی ہے۔ اور 1915 میں آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب نے اپنی مشہور زمانہ مثنوی لکھی تھی جو کہ اسرار خودی کے نام سے تھی، جسے سیلف آف سیکرٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی بیٹا مشہور زمانہ علامہ صاحب کی فلسفی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نکلسن نے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا نہ صرف انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں گا، بلکہ صرف ٹرانسلیٹ ہی نہیں کروں گا، ایز اے کریکولر اس کو میں امپلیمنٹیشن بھی کروں گا وہاں پہ اس یونیورسٹی میں۔ تو علامہ صاحب اس خط کو پڑھ کر آپ دیدہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس قوم کے لیے، جس وطن کے لیے، جن لوگوں کے لیے یہ میں نے فلسفی اور یہ چیز لکھی، وہ اس کو سمجھنے سے بالا تر ہے۔ افسوس بچوں کہ ہم اقبال کی فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس لیے کسی عاشق اقبال نے کہا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقاں تو مر ہی گیا کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوشۂ گندم کے جلاؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر ایک آنکھ میں شہپیر، مومن کی نگاہوں سے اب بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلواروں سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کرتی کوئی زنجیر، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مکاریوں غداریوں عیاریوں حجار، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، قاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، شاہی کا جہاں آج محولے کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذا ہے، کہتے ہیں کہ ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور شاہی میں بغیر طاقت پرواز کہاں ہے، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ ان کی فلسفے کو تو چھونا دور کی بات بیٹا، ہم تو ان کی گرد کو بھی نہ چھو سکے۔ افسوس یہ ہے اب خود ہی کیا ہے، اب آتے ہیں علامہ صاحب خود ہی بیٹا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ پہلے تو بات ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ ایگری ہیں کہ علامہ صاحب نے جو خود ہی کا فلسفہ لیا وہ نیتشے سے لیا۔ نیتشے جرمنی اور نیتشے فلسفر ہیں، علامہ صاحب نے جو ہے وہ نیتشے سے لیا، اور وہ کیا ہے مافوق البشر، مافوق الانسان، فوق الانسان سے لیا۔ اور اس کو مختصر کریں تو علامہ صاحب نے اس کی تردید کی ہے بہت سے کہ جب میں نے 15 سے 16 سال یا 20 سال پہلے اس پہ قلم فرسائی کی تھی تو نیتشے کی کتاب میری نظر سے بالکل نہیں گزری تھی، نہ میں نے اس کا کوئی فلسفہ پڑھا تھا۔ علامہ صاحب تردید۔ اچھا، پھر نذیر نیازی صاحب ایک بار علامہ صاحب کو خودی کے بارے میں پوچھے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ خودی کا فلسفہ کہاں سے لیا؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تم کل آنا میرے پاس تو میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات مجھے اس شوق میں نیند نہیں آئی کہ کون شاعر مشرق علامہ اقبال جیسی شخصیت نے مجھے کہا ہے کہ میں کل تمہیں وہ راز دے دوں گا جو میری زندگی کا راز ہے، میرے انر کا راز ہے، وہ
کہتے ہیں جی میں نے قلم پکڑا اور میں نے جناب بک پکڑی اور میں نے جناب اپنا کاپی پکڑی تاکہ میں جناب علامہ صاحب لکھوائیں گے اور میں لکھوں گا. جب میں صبح علامہ صاحب کے پاس حاضر ہوا تو علامہ صاحب نے کہا کہ وہ قرآن اٹھاؤ. وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے. علامہ صاحب نے قرآن پکڑا اور کہا کہ سورہ حشر نکالا. سورہ حشر جب نکالی گئی تو ان کی فلاں آیات نکال کے کہا کہ یہ ہے وہ ماخذ، یہ منبع، یہ وہ مرکز، یہ وہ نقطہ جہاں سے میں نے خود ہی کا ایلیمنٹ لیا ہے. تو یہ لوگ حیرانی. اچھا اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ جو فلسفہ ہے یہ جلال الدین مولانا رومی سے لیا ہے، تو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ فلسفہ قرآن کریم سے لیا ہے. اچھا پھر ایک حدیث قدسی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ فلسفہ یہاں سے لیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک پنہا چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے کہا کہ میری تعریف ہو تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور میں نے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا. تو بیٹا خودی ہے کیا؟ خودی بیٹا احساس نفس کا نام ہے. خودی بیٹا کیا ہے؟ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ فارسی کا ورڈ ہے آپ جانتے ہیں. خودی جو ہے ایگو کا نام ہے، خودی جو ہے. اور لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ایگزیبیشن ہے بیٹا خودی. علامہ صاحب نے رد کیا اس دیباچے میں اسرار خودی کے کہ جو لوگ خودی کی ڈیفینیشن کو کتابوں یا لغات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکچوئل میں یہ خودی نہیں ہے. میں نے علامہ صاحب نے اس خودی کے ورڈ کو، اس خودی کی بیٹا ڈکشنری کو، خودی کی تاریخ کو ٹوٹلی چینج کر دیا. اور علامہ صاحب نے کہا کہ خودی کیا ہے؟ خودی احساس نفس کا نام ہے. خودی جو ہے جیسے کہ ایک ایگزیبیشن کا نام ہے، مینیفیسٹیشن کا نام ہے. مطلب کہ انسان کھل کے اپنے آپ کو ایگزیبیشن کر دیتا ہے، کھل کے سامنے لے آتا ہے. یہ خودی. پھول جب تک کھل کے اپنے سامنے اپنی ایگزیبیشن پوری نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے اپنے صحابہ کے ساتھ جب تک کھل کے پورے طریقے سے سامنے نہیں رکھا اس وقت تک اسلام جو ہے پوری کائنات میں نہیں پھیلا. تو خودی کا لفظ اور خودی کو بیٹا ٹوٹلی جو ہے علامہ صاحب نے چینج کیا ہے. اور خودی جو ہے شتر کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت سی مثالیں شتر کے حوالے سے. شتر کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، وہ استقامت کرتا ہے، مشکلوں سے کھیلتا ہے، وہ صبر آزما ہے. یہ ہے بیٹا خودی. اور خودی علامہ صاحب جیسے کہتے ہیں خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. خودی اگر جھکے گی مومن کی تو وہ اللہ کے سوا نہیں جھکے گی. خودی ہے تیغ فسا. اب کیا ہے تلوار اور فسا کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس سے تلوار کا دھارا تیز رہنا چاہیے، ہمیشہ تیز. اور وہ یہ ہے مومن کی خودی. تو خودی جو ہے وہ خودی بیٹا خودی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو خودی تو بہت آگے. اس کے بیٹا 3 جو ہے وہ درجات ہیں خودی کے. اس میں ہے بیٹا اپنا ضبط نفس ہے، اپنا اطاعت ہے اور نیابت الہی ہے. اور بیٹا یہ علامہ صاحب نے اسلامی اور مغربی. اچھا پھر یہاں پہ اسلامی اور مغربی کی بھی بات ہے. اسلام کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات. اور مغرب کا منبع کیا ہے؟ مادیت پرستی بیٹا، مٹیریلسٹک سوچ. اور مٹیریلسٹک سوچ کیا ہے؟ جہاں اب ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہماری خودی زیادہ سالڈ ہے یا ان کی؟ وہ بیٹا خارجیت کے لوگ ہیں، خارجیت پہ مبنی ہمارا مرکز. اور اسی وجہ سے کہا تھا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو خیر تو مغربی علوم کا غائب مطالعہ کیا. علامہ صاحب نے کیا کیا بیٹا؟ پہلے اس وقت تک اقبال نہیں بنا جب تک اقبال یورپ سے ہو کر نہیں آیا. آپ اگر دیکھیں 1905 سے 1908 کا سیشن دیکھیں اور اس کے بعد اس کی ریسرچ دیکھیں دی میٹا فزکس ان ریکنسٹرکشن آف دی میٹا فزکس ان پرشیا. تو جب وہاں پہ آ کے وہ کہتے تھے کہ نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی. تو وہاں پہ جا کے علامہ صاحب نے جب دیکھا کہ یہ کلچر ہے، یہ فالوئنگ ہے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، پھر آ کے علامہ اقبال بنے. اور اقبال آپ جانتے ہیں کہ ان کا مشہور زمانہ واقعہ کہ اقبال تو بالکل مایوس ہو گئے، شاعری کو چھوڑنے جا رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے دوست تھے عبدالقادر. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ گئے ہم چلیں گے آپ کے استاد محترم کی طرف، پروفیسر آرنلڈ کی طرف. تو جب لندن میں وہ پروفیسر آرنلڈ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی قوم کو آپ کی شاعری کی ضرورت ہے. تو علامہ کو اقبال بنانے والے آرنلڈ ہیں. پھر علامہ صاحب نے جو شاعری کی آپ سب جانتے ہیں. تو علامہ صاحب نے کہا سر بیٹا مغربی علوم تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے قرآن گھر سے جو ان کی بیٹا ایٹماسفیئر تھا، اور ان کے والد کو ان پڑھ فلسفی کہتے تھے، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو والد آتے تھے فجر کی نماز کے بعد ان کو دیکھتے تھے اور انگل چلے جاتے تھے. ایسا سلسلہ 2-4 دن جاری رہا. اور ایک دن علامہ صاحب کے والد نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، حالانکہ سامنے قرآن کریم کھلا تھا. علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، تو فرمایا کہ ایسے قرآن کو پڑھو جیسے کہ تم پر نازل ہو رہا ہو. اور
اور اس کے بعد علامہ صاحب نے قرآن کو ایسے بچوں پڑھا کہ اس کو سکھانا پڑتا تھا، یہ علی بخش کہتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھا. اور خود علامہ اقبال اور قرآن پورا کا پورا ایک چیپٹر ہے، پورے کا پورا ایک تھیسس ہے، پورے کا پورا ایک ٹاپک ہے. خیر اس پہ علامہ صاحب نے جیسا جتنا اسلام کا بیٹا مطالعہ کیا تھا اتنا ہی مغرب کا مطالعہ کیا تھا. برگ صاحب ہو، نقشے ہو بیٹا، ٹھیک ہے، جتنے بھی بڑے فلاسفر اس دور کے گزرے علامہ صاحب سب کو جانتے تھے، ان کی فلاسفی کو جانتے تھے، ڈارون کے نظریے کو جانتے تھے. تو یہ سب یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ فلسفی ہے، وہ محقق ہے، وہ ریسرچر ہے. تو ان کو جاننے کے بعد علامہ صاحب نے جو مرکز اور مپا نکالا وہ اسلام پہ آ کے گھومتے گھومتے اس پر ہی مکمل ہوگا. اپنی فطرت ہی نہیں چاہت بدلنے والی. تو بیٹا علامہ صاحب نے جو مرکز اور ختم کیا وہ یہی ہے کہ جناب اقبال تیرے عشق نے سب بندیاں نکال، مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، کہ ہمارے لیے اگر فالوئنگ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. مختصر یہ بیٹا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے، باتیں اور بھی ہیں اور بہت ساری ہیں، لیکن بیٹا پھر ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جناب آیات کے اس کے حوالوں کی طرف یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تو راضی کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. تو بیٹا یہ حوالہ جات آپ کے سامنے ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.